اردو تنقید کے آغاز کے بارے میں یہ خیال عام ہے کہ اس کا آغاز نوآبادیاتی عہد میں ہوا اور اس سلسلے میں پہلی تصنیف مولانا الطاف حسین حالی کی مقدمہ شعر و شاعری ہے۔ یہ خیال بہت حد تک درست ہے، لیکن اس خیال کو صداقت کامل مان لینے سے بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کیا اس سے پہلے تنقید کا وجود نہیں تھا؟ کیا اس سے پہلے کوئی ایسی تصنیف نہیں آئی جس کو ہم اردو تنقید کی خشت اول کہہ سکیں؟ اس نوعیت کی اور بھی بہت سارے سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ ایک حقیقت جس کی جانب ہم بہت کم توجہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا تمام تر جو کلاسیکی عہد ہے اس میں ہمارے اہل قلم نے اپنا مافی الضمیر اس کا اظہار شعر کے ذریعے کیا۔ اس وقت نثر لکھنے کا کوئی رواج ہی موجود نہیں تھا۔ تو جب نثر لکھنے کا رواج ہی موجود نہیں تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی شعراء لکھتے تھے وہ چاہے کوئی سفر نامہ لکھیں، چاہے کوئی آپ بیتی لکھیں، چاہے کوئی داستان لکھیں، وہ سب کی سب جو ہے وہ نظم کے پیرائے میں لکھی جاتی تھی۔ مثلاً یہ سوال اگر کیا جائے کہ اردو کا پہلا سفر نامہ کون سا ہے تو عموماً ہمارا جواب ہوتا ہے کہ یوسف خان کمبل پوش کا عجائبات فرنگ۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے کہ اردو کا پہلا سفر نامہ میر تقی میر نے لکھا، اور یہ روایت آگے چلتی ہے اور ہمیں داغ تک یہ روایت ملتی ہے کہ شعراء نے اپنے سفر نامے رقم کیے لیکن وہ نظم کے پیرائے میں تھے۔ یہی صورتحال ہماری اردو فکشن کی ہے کہ اردو فکشن آغاز میں مثنوی کی صورت میں لکھی جاتی تھی، اور مثنویات پہ جو تحقیقی و تنقیدی کام ہوا ہے اسے نام بھی منظوم داستانوں کا دیا گیا ہے۔ یعنی داستانیں تو ہیں، ان کو داستان تسلیم کیا گیا ہے لیکن وہ منظوم ہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ ہمارا جو بھی مافی الضمیر تھا اس کا اظہار ہمارے اہل قلم نظم کے پیرائے میں کرتے تھے۔ تو اگر وہ اپنا سفر نامہ، اپنی داستان، اپنی آپ بیتی وہ اگر نظم کے پیرائے میں لکھتے تھے تو کیا اس نوعیت کے نشانات ہم تنقید میں تلاش نہیں کر سکتے؟ ہم اگر اپنی غزل کو دیکھیں، اپنے مرثیے کو دیکھیں، اپنی مثنویات کو دیکھیں تو ہمیں بہت سارے ایسے شعر ملتے ہیں کہ جن کے اندر ایک بھرپور تنقیدی نقطہ نظر پیش کیا گیا ہے۔ مثلاً ولی دکنی کا شعر ہے کہ راہ مضمون تازہ بند نہیں، تا قیامت کھلا ہے باب سخن۔ تو یہ محض ایک شعر نہیں ہے، محض دو مصروں پر مشتمل اس کو آپ شعر نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس کے اندر ایک پوری تنقیدی تھیوری موجود ہے۔ اسی طرح ہم غالب کا شعر دیکھتے ہیں، آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ تخلیقی عمل کے سلسلے میں بہت سارے ہمارے ناقدین نے نثر میں کتابیں لکھی ہیں، رقم کی ہیں۔ اس سلسلے میں بہت بڑا نام ڈاکٹر وزیر آغا کا ہے۔ لیکن جب ہم غالب کے اس شعر کو دیکھتے ہیں تو شعر کے تخلیقی عمل کے بارے میں اس کے اندر ایک پوری تنقیدی تھیوری موجود ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شاعری میں دو مکتبہ فکر پائے جاتے ہیں، شاعری کی تنقید میں بلکہ پورے ادب کی تنقید میں، کہ آیا شاعری میں فکر اہم ہوتی ہے یا شاعری میں فن اہم ہوتا ہے، اور اگر فن اہم ہوتا ہے تو ادبی جو فن ہوتا ہے اس کے اندر کیا کیا قرینے ہوتے ہیں، اور اس میں شاعر ان قرینوں کو اختیار کرنے کے لیے، ان قرینوں کو برتنے کے لیے وہ کیا کچھ کرتا ہے۔ تو خواجہ حیدر علی آتش کا آپ شعر دیکھیے کہ بندش الفاظ جڑنے میں نگوں کے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ تو شاعری کے تخلیقی عمل میں ایک آرٹ کی سطح کو برقرار رکھنے کے لیے ایک شاعر کیا کچھ کرتا ہے، تو آتش کے اس شعر میں ایک پوری تنقیدی تھیوری موجود ہے۔ اسی طرح ایک خیال کئی ایک پیرایوں میں بیان کیا جا سکتا ہے، یہ بھی ایک تنقید کی ایک تھیوری ہے۔ تو انیس کا ایک شعر ہے کہ گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضموں ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ تو یہ چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ اردو تنقید کے آغاز کے سلسلے میں محض اس بات پہ اکتفا کر لینا
کہ مولانا حالی کی مقدمہ شعر و شاعری جو ہے وہ تنقید کا نقطہ آغاز ہے، اور اس سے پہلے شعراء کے ہاں کوئی تنقیدی خیالات ہمارے اہل قلم کے ہاں نہیں ملتے، تو یہ خیال باطل ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اردو شاعری جو ہے وہ اپنے ایک عروج کے دور میں ہے۔ تو یہ محض اس لیے تو نہیں ہے کہ شعراء صرف غزلیں کہہ رہے تھے یا مثنویات لکھ رہے تھے، بلکہ ایک پورا تنقیدی نظام بھی موجود تھا۔ یہ تنقیدی نظام آپ علم بدیع کی شکل میں کہہ سکتے ہیں، علم بیان کی شکل میں کہہ سکتے ہیں، اور شعراء جب کوئی استاد شاعر اپنے کسی شاگرد کے کلام کی اصلاح کرتا تھا تو وہ ان تمام اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے کلام کی اصلاح کرتا تھا، اور شعر کہیں سے کہیں چلا جاتا تھا اور وہ بہت بہتر ہو جاتا تھا۔ تو یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک شاعر جو ہے وہ تنقیدی شعور سے عاری ہو، اور یا اس وقت کوئی تنقیدی نظام موجود نہ ہو۔ تو ظاہر اس وقت کہ تنقیدی نظام موجود تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے شاعری کا ایک عروج دیکھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ولی سے ایک بڑا شاعر میر سامنے آتا ہے، میر سے ایک بڑا شاعر غالب سامنے آتا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ارتقاء جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری تنقید کا آغاز صرف نقطہ آغاز جو ہے وہ مولانا حالی کی مقدمہ شعر و شاعری ہے۔ اچھا چلیے ہم اگر حالی کی بات کریں، مقدمہ شعر و شاعری کے مصنف کی بات کریں، تو ایک مغالطہ اور بھی یہاں دور کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں جو خیالات پیش کیے ہیں تو ان کی بنیاد دو باتوں پہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ شاعری کو حالی اخلاقی مضامین کی جانب لے کر جانا چاہتے تھے، دوسرا وہ شاعری کو سادگی کی طرف لے کر جانا چاہتے تھے، وہ شاعری میں مبالغے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اب یہ ان کی تنقید کے وہ خیالات ہیں یا وہ باتیں ہیں کہ جہاں سے ان کا ایک پورا تنقیدی نظام مرتب ہوتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حالی نے یہ ساری باتیں محض مقدمہ شعر و شاعری میں کی ہیں اور اس سے پہلے ان کی کسی تصنیف میں یہ خیالات نہیں آئے ہیں؟ تو 7-8 برس پہلے ان کی ایک اور تصنیف آتی ہے حیات سعدی کے نام سے۔ بدقسمتی سے ہم نے حیات سعدی کو سوانحی تصانیف میں رکھ لیا ہے۔ ہم اس کتاب کو صرف ایک سوانح عمری مانتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ کتاب اس کا چوتھائی سے بھی کہیں کم حصہ وہ سعدی کی بائیوگرافی یعنی سوانح پر مشتمل ہے، جبکہ باقی جو 75 سے 80% حصہ ہے وہ سعدی کے کلام پر تنقید ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ تنقید کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک نظری تنقید یا نظریاتی تنقید ہے، اور دوسری تنقید وہ ہے جو عملی تنقید ہے۔ تو حالی کی تصنیف مقدمہ شعر و شاعری سے پہلے ان کی ایک اور تصنیف ایسی آتی ہے جہاں سے ہم عملی تنقید کا آغاز دیکھ رہے ہیں۔ اور جیسے کہ تنقید کے بارے میں یہ خیال بھی عام ہے کہ عموماً تنقیدی جو خیالات ہوتے ہیں وہ بڑی جو تصانیف ہوتی ہیں یا بڑی نگارشات ہوتی ہیں، جو بڑی تخلیقات ہوتی ہیں، جو کلاسکس ہوتی ہیں، وہاں سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ تو حالی بھی جب سعدی کے کلام پر تنقید کرتے ہیں تو وہ اس کو جس زاویے سے دیکھتے ہیں تو وہ پورا تنقیدی نظام جو مقدمہ شعر و شاعری میں ہے، وہ تنقیدی نظام اس کا نقطہ آغاز ہمیں حالی کی تصنیف حیات سعدی میں ملتا ہے۔ مثلا جہاں اگر میں ایک دو جملے اگر آپ کی خدمت میں پیش کروں جس سے اندازہ ہوگا کہ حالی کے تنقیدی خیالات جو ہے وہ حیات سعدی میں کس طرح ظہور پذیر ہوئے۔ مثلا حالی مبالغے کے سخت مخالف ہیں، وہ اصلیت کی بات کرتے ہیں، وہ سادگی کی بات کرتے ہیں، اور یہی بات وہ حیات سعدی میں کرتے ہیں کہ مبالغہ اور اغراق جو مشرقی انشاء کا خاصہ ہے وہ ان کتابوں میں اتنا کم ہے جتنا ایران کے شعراء کے کلام میں سچ، اور جہاں ہے وہاں نہایت لطیف اور بامزہ ہے، اور اعتدال کی حد سے متجاوز نہیں۔ تو حالی جس مبالغے کی مخالفت کرتے ہیں مقدمہ شعر و شاعری میں، اس کا نقطہ آغاز ہمیں حیات سعدی میں ملتا ہے۔ اسی طرح حالی کی تمام تر تنقید کا جو محور ہے وہ ہے نیچرل شاعری، اور ایک پوری تحریک بھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ شاعری کو نیچر کے قریب ہونا چاہیے۔ تو یہی نیچر کی قربت کی بات بھی
حال ہی نے اپنی تصنیف حیات سعدی میں کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سپر نیچرل یعنی فوق العادات باتیں اور عجیب و غریب قصے بھی جن سے قدیم اور متوسط زمانے کا مغربی اور مشرقی لٹریچر بھرا ہوا ہے، ان کتابوں میں بہت کم ہے۔ تو یہ سعدی کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ محض یہ اس خیال پہ اکتفا کر لینا اور اسی بات کو دہراتے رہنا اور اس بات کو ایک معروضی حقیقت مان لینا کہ اردو تنقید کا آغاز مقدمہ شعر و شاعری سے ہوتا ہے، اس عرصے میں بہت سارے سوالات پیدا ہو سکتے ہیں، اور ہمیں اپنے طالب علموں کو اس سے آگاہ کرنا چاہیے کہ تنقید کا آغاز بہت پہلے ہمارے شعراء اپنی غزلوں، اپنی مثنویات، حتیٰ کہ اپنے قصائد میں اور مراثی میں اس کا آغاز کر چکے تھے۔ ہاں، ایک ضابطہ علم کے طور پر اس کا آغاز نوآبادیاتی عہد میں ہوتا ہے، لیکن نوآبادیاتی عہد میں بھی حال ہی کی کتاب مقدمہ شعر و شاعری کے ساتھ ساتھ ہمیں حیات سعدی کو بھی وہ اہمیت دینی چاہیے کہ جو تنقید کی خشت اول کے سلسلے میں اس کا استحقاق بنتا ہے۔